اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ساری رحمتیں فرمائے، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہم جو سیرت کورس پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پچھلی کلاسز میں آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ بعثت کے بعد آپ نے 13 سال مکے میں گزارے۔ یہ بے پناہ قربانیوں اور سخت جد و جہد کا دور تھا۔ اس میں آپ نے صحابہ کی ایک جماعت تیار کی۔ ہجرت کے بعد 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے۔ یہ جانیں قربان کرنے کا دور تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کیا اور اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ غزوہ خندق کے پہلے 5 سال شدید مشکلات میں گزرے۔ غزوہ خندق کے بعد ہوا کا رخ بدل گیا۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا اور لوگ دین میں جوک در جوک، فوجیں در فوجیں داخل ہونے لگ پڑے۔ اگلے سال حجۃ الوداع ہوا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ سب کچھ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی 18 کلاسز میں پڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا معجزہ کہ 23 سال میں آپ نے دنیا بدل کے رکھ دی، کیسے رونما ہوا۔ آج ہم آپ کی سیرت کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہی اس کورس کا اصل پیغام اور اس کی روح ہے۔ اسے غور سے سنیے اور اسے اپنے جسم اور جان کا حصہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کا حلیہ مبارک دیکھیں گے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تُشَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنا نہیں۔ آپ گویا کہ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ خواہش کی جاتی ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تُشَاءُ۔ آپ جیسا حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنا نہیں، اور آپ گویا کہ ایسے پیدا کیے گئے تھے جیسے کہ خواہش کی جاتی ہے۔ آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ام معبد کی زبان سے سنیں۔ ہجرت کے دوران آپ ام معبد کے خیمے سے گزرے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد ام معبد نے اپنے شوہر کو آپ کا حلیہ بتایا تھا، اور اتنے خوبصورت الفاظ میں بتایا تھا کہ تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں باروب، قریب سے دیکھیں تو انتہائی پرکشش اور خوبصورت، بات واضح اور دو ٹوک، انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جڑ رہے ہوں،
درمیانہ قد، نہ اتنا لمبا کہ برا لگے اور نہ چھوٹا کہ اچھا نہ لگے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ یہ وہ الفاظ تھے جن میں ام معبد نے آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا تھا۔ کچھ بھی نہ چھوڑا، تابناک رنگ، خوبصورت چہرہ، بھاری آواز، لمبی گردن، سرمگی آنکھیں، خوبصورت چہرہ، جمال جہاں تاب۔ دور سے دیکھیں تو باروب، قریب سے دیکھیں تو انتہائی پرکشش اور خوبصورت۔ بات کرنے کا انداز بھی بتا دیا، انتہائی واضح اور دو ٹوک، نہ ترش رو نہ لغو کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا، آپ درمیانے قد کے تھے۔ بال نہ زیادہ گنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے، درمیانی تھے۔ کشادہ پیشانی، قدرے گول چہرہ، رنگ گندمی سفیدی مائل، کندھوں کی ہڈیاں چوڑی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، ناک اونچی، سر بڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں، دیبا اور حریر جتنی نرم۔ جن صحابہ کو آپ نے چھوا وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں ٹھنڈی خوشبودار ہوتی تھیں۔ آپ کی ہتھیلیاں دیبا اور حریر جیسی نرم۔ وفات کے وقت سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، لہٰذا خضاب لگانے کا موقع ہی نہ آیا۔ اس وقت بھی سفید بالوں والے نہ تھے، کن پٹی پر اور ہونٹوں کے نیچے چھوٹی داڑھی کے کچھ بال، جن کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی، سفید نہ ہوئے تھے۔ بال کبھی کندھوں تک ہوتے، کبھی کانوں کی لوؤں تک، آپ ان میں سیدھا مانگ نکالتے، خوش ہوتے چہرہ دمک اٹھتا، غضبناک ہوتے تو سرخ ہو جاتا، گویا کہ اس پر انار نچوڑ دیا گیا۔ آپ کا پسینہ خوشبودار تھا۔ حضرت ام سلیم کے گھر آپ آرام کے لیے جاتے، ام سلیم آپ کے لیے چمڑے کا بستر بچھاتے تھے، اور آپ کے اٹھنے کے بعد وہاں سے پسینہ جمع کرتی۔ آپ نے ایک دفعہ پوچھا، یہ کیوں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگیں، یہ پسینہ میں اپنی عطر والی شیشی میں ڈال دیتی۔ آپ کا پسینہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ انتہائی خوشبودار تھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ آپ خوشبو کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ جس راستے سے گزرتے، گزرنے والا جان جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں، اس خوشبو کی وجہ سے جو وہاں سے آ رہی ہوتی۔ ہر وقت مسواک کا اہتمام فرماتے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام مسواک کا ہوتا، ہر نماز کے لیے مسواک کرتے، رات کو سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک ہوتا، اور ساتھ ہی آپ فرماتے کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا تو ان کے لیے ہر نماز کے لیے مسواک ضروری قرار دیتا، اور ساتھ ہی آپ فرمایا کرتے، اناجی من لا تناجی، میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے۔ فرشتے ہر وقت آپ کے پاس موجود رہتے، خاص طور پر حضرت جبریل وحی لے کر آتے، اور اس لیے آپ اتنا زیادہ اہتمام فرماتے۔ ہر وقت مسکراتے رہتے، سامنے والے دو دانت الگ الگ تھے، باہم ملے ہوئے نہ تھے،
حضرت انس فرماتے ہیں جب آپ گفتگو کرتے تو یوں لگتا کہ ان کے درمیان میں سے ایک نور نکل رہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، یوں لگتا تھا سورج آپ کے چہرے پر رواں دواں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، آخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کی چال تیز رفتار تھی، یوں چلتے جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ صحابہ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے تھک جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سہولت سے چلتے رہتے۔ مہر نبوت آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، قدرے بائیں طرف، کبوتری کے انڈے جتنی جسم کے اندر ابری ہوئی تھی۔ آپ کو لباس میں سفید رنگ پسند تھا، قمیض پسند کرتے، ازار بھی استعمال کرتے، بعض اوقات آپ کی آستین کلائی تک ہوتی، کبھی سرخ قمیص بھی استعمال کی، کبھی تنگ آستین والا جبہ استعمال کرتے۔ آپ کے پاس ایک جبہ تھا جس کے گلے اور چاکوں پر ریشم کا کام ہوا تھا، اور یہ آپ تب پہنتے جب کسی وفد سے خصوصی طور پر ملاقات کرنی ہوتی۔ عام طور پر آپ کا لباس بڑا سادہ موٹا ہوتا۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ نے وہ 2 کمبل نکال کر دکھائے، موٹے کپڑے جن میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ سیاہ عمامہ استعمال کرتے جس کے کنارے مونڈوں کے درمیان لٹکتے رہتے۔ آپ نے انگوٹھی بھی استعمال کی، موزے بھی استعمال کیے، جوتا بھی استعمال فرماتے۔ یہ تو تھا آپ کا حلیہ مبارک۔ میں وہ بات دوبارہ دہراؤں گی حضرت جابر بن سمرہ کی کہ ایک دفعہ چاندنی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، آخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال جہاں تاب عطا فرمایا تھا، چہرہ بڑا تابناک تھا، جو شخص دور سے دیکھتا رعب میں مبتلا ہو جاتا، قریب سے دیکھتا تو انتہائی خوبصورت اور انتہائی پرکشش۔ بہرحال یہ تو آپ کا تھا ظاہری حلیہ۔ اب آئیے آپ کے اخلاق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ بہت زیادہ بلند اخلاق والے ہیں، اور حضرت عائشہ نے آپ کی گواہی اس طرح دی، کَانَ خُلُقُهُ قرآن، آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی جن جن باتوں کا قرآن حکم دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیا تھا۔ آئیے کچھ عنوانات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ اجود الناس تھے، سب سے زیادہ سخی، اور رمضان میں جب حضرت جبریل سے آپ قرآن کا دور کرتے، روزانہ ملاقات ہوتی، آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتی۔ آپ کو پتہ ہے تیز ہوا جب چلتی ہے نہ وہ چھوٹا دیکھتی ہے نہ بڑا دیکھتی ہے، نہ عورت دیکھتی ہے نہ مرد دیکھتی ہے، نہ بیمار دیکھتی ہے نہ صحت مند دیکھتی ہے، نہ مالدار دیکھتی ہے نہ غریب دیکھتی ہے، اس سب کو یکساں فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو آپ کی سخاوت کا
سب فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ رمضان میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے کبھی نہ کہا۔ آپ کے پاس چیز ہوتی دے دیتے ہیں، نہ ہوتی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں سیرت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دے مانگ کر کسی کا سوال پورا کیا۔ ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ کھانے کو دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس نہیں تھا، آپ نے ان کے لیے نصف وسق غلہ ادھار لیا۔ ایک وسق 4 من کا ہوتا ہے۔ آپ نے ان کے لیے 2 من غلہ کسی صحابی سے ادھار لیا، اور جب ان کو لوٹایا تو 1 وسق یعنی 4 من لوٹایا، اور ساتھیوں نے کہا نصف وسق تو تمہارا قرض ہے اور نصف وسق میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ واقعی ہم اس تک پہنچنے کی کوشش بھی کریں تو مشکل۔ ہم کسی کو دے دیتے ہیں، تھوڑا دے دیا، زیادہ کر دیا تو چلو جی مہینے کا راشن ڈال دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 من غلہ دیتے ہیں اور پھر 4 من لوٹاتے ہیں۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر بنے۔ یاد رکھیے اس وقت کپڑا گھروں میں بنا جاتا تھا، عورتیں گھروں میں چرخہ کاٹتی اور پھر جو دھاگا بنتا اس سے کپڑا خود بنتی۔ وہاں تب ٹیکسٹائل ملیں نہیں ہوتی تھی، تو ایک عورت نے آپ کے لیے چادر بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دی۔ یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے لیے بنی ہے۔ اللہ کے رسول کو ضرورت تھی، آپ نے اسے پہن لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ سے وہ چادر مانگ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے تاکہ اس چادر کو اتار کے دوسری چادر پہنے اور یہ چادر عبد الرحمن بن عوف کو دے دیں۔ صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو ڈانٹا، تمہیں علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے استعمال کی چیز بھی دے دیتے ہیں، تم نے ان سے چادر کیوں مانگی؟ انہیں ضرورت تھی، انہوں نے اسے پہنا تھا اور تم نے اسے مانگ لیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو گئی ہے، اب یہ بابرکت ہو گئی ہے، میں اس سے اپنا کفن بناؤں گا۔ سمجھ کے آئی؟ اللہ کے رسول اپنے استعمال کی چیز بھی اتار کے دے دیتے تھے۔ صفوان بن امیہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلے 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے۔ حضرت صفوان بن امیہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اور اس وقت آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، اور آپ کی عطا کے بعد آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گئے، سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی آپ کے پاس آئے، آپ سے مانگا، آپ نے انہیں اتنی بکریاں دیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان پوریاں ہیں۔ اس نے جا کے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اسلام لے آؤ، محمد تو اتنا دیتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ حجۃ الوداع میں جب حج کیا تو 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا فقر و فاقہ تھا اس کو بھی دیکھیے، اور جب آپ دینے پر آتے ہیں یہ واقعات بھی ہمارے سامنے۔ جب بھی کبھی آپ سے کچھ مانگا گیا آپ نے کبھی نہ دیا،
اور میں اس موقع پر اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گی، ہم اسی نبی کی امت میں سے، ہم تو اپنے استعمال کی چیز چھوڑ کے فالتو چیز بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ فریج میں کھانے بس جاتے ہیں، کپڑوں کو ٹڈیاں ٹک جاتی ہیں، اور ہم اسے کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ نیا تو بڑی دور کی بات۔ سبق سیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی عفو درگزر کرنے والے تھے، بہت متحمل مزاج، بہت بردبار۔ جتنا کوئی بدتمیزی زیادہ کرتا، آپ کا تحمل اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا۔ جتنا کوئی آپ کو غصہ زیادہ دلاتا، آپ کا تحمل اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا۔ حضرت انس اس واقعے کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک بدو آیا۔ آپ نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کا کنارہ موٹا تھا۔ وہ پیچھے سے آیا اور اس نے آپ کو چادر سے کھینچ کر متوجہ کیا۔ اتنی بری طرح چادر کھینچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شانہ تھا اس پر سرخی کا نشان پڑ گیا۔ حضرت انس دیکھ رہے ہیں اور وہی اس حدیث کے راوی۔ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی وہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی انتہائی بدتمیزی سے وہ بدو بولا، مرلی من مال اللہ الذی عندک، بلکہ صحیح الفاظ یہ تھے، یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد مجھے اس مال میں سے دو جو تمہارے پاس ہے۔ مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ انسان سامنے آتا ہے اور آ کر درخواست کرتا ہے، جی ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ یہ بدو پیچھے سے چادر کھینچ کر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور بڑی بدتمیزی سے کہتا ہے، یا محمد۔ صحابہ آپ کو یا محمد نہیں کہتے تھے، آپ کو یا رسول اللہ کے الفاظ سے پکارا جاتا تھا، اور صحابہ آپ کے قریب آ کر بات کرتے۔ اور پھر انداز انتہائی درشتی کا تھا، اے محمد مجھے اس مال میں سے دو جو تمہارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ کون بدتمیز ہے؟ دیکھا ایک بدو ہے، مسکرا دی اور صحابہ سے کہا اسے دے دو، اور معاملہ ختم کر دیا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا، حکومت کے اہلکار ساتھ ہوتے، اسے قید کر کے لے جاتے اور اسے کم از کم اتنا طریقہ ضرور سکھاتے کہ حکمران سے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حکمران بھی تھے، وہ سید الانبیاء بھی تھے، مدینے کے حکمران بھی تھے۔ مجھے بہت دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے رسول اسے دیکھ کے مسکرائے کیوں تھے، اور پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے سوچا ہوگا بے وقوف آدمی ہے جس کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، جاہل ہے۔ آپ مسکرا کے آپ نے معاملہ ختم کر دیا۔ یہ آپ کا انداز ہوتا تھا۔ عفو درگزر آپ کی زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ ذرا یاد کیجئے طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے المناک دن تھا۔ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا سب سے زیادہ مشکل دن کون سا تھا؟ حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ شاید غزوہ احد، جس میں آپ
زخمی ہو گئے تھے، لیکن آپ کو زیادہ تکلیف طائف میں ہوئی تھی۔ طائف کے واقعے کے بعد جب آپ کچھ دور آگے گئے تو ملک الجبال آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اگر چاہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیس کے رکھ دوں جنہوں نے آپ کو اتنی اذیت پہنچائی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں، انہی کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ دوس تھا، ان کے سردار حضرت طفیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ قبیلہ دوس کے لیے بد دعا کریں۔ اصل میں حضرت طفیل وہاں پہ بڑی دیر سے تبلیغ کا کام کر رہے تھے، کامیابی نہ ہو رہی تھی، تنگ آ کے آپ سے کہا آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے۔ ذاتی زندگی میں آپ کا رویہ معاف کرنے والا ہوتا۔ فتح مکہ کے بعد دیکھ لیجئے آپ نے مکہ والوں کو کیسے معاف کر دیا، حالانکہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کا منصوبہ بنایا تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ چاہتے تو مکہ والوں کو قتل کر دیتے، چاہتے تو ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے، چاہتے تو انہیں لونڈی غلام بنا لیتے۔ آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی تھی اور آپ کو قانون بھی اجازت دیتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ آپ پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے، کچھ مکہ میں، کچھ مدینہ میں۔ بیت اللہ کے اندر ابو جہل نے آپ کو 2 دفعہ قتل کرنے کی سازش کی۔ عقبہ بن معیط بدبخت نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اسے اتنے بل دیے کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ یہ بیت اللہ کے اندر ہو رہا تھا، جو حرمت والا گھر تھا، جہاں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تھا۔ یہود نے آپ پر چکی کا پاٹ گرا کر قتل کرنے کی سازش کی۔ زینب بنت حارث نے آپ کو زہریلی بکری کا گوشت کھلایا۔ عبداللہ بن ابیش نے اپنی موت سے قبل 2 مہینے آپ کو چوٹی سے گرا کر قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ نے کسی سے بدلہ نہ لیا۔ 17 قاتلانہ حملے آپ پر ہوئے اور آپ نے کسی ایک سے بدلہ نہ لیا۔ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے تھے۔ قتل جو کہ آخری حد ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ نے اپنا انتقام نہ لیا۔ ہاں، اگر اللہ کا قانون توڑا جاتا تو پھر آپ قانون کے مطابق ضرور عمل فرماتے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، اپنے گریبان میں ذرا جھانکیے۔ ہم تو کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کوئی ایک بات کرے، ہم جب تک 10 جواب نہ دے لیں تب تک ہمیں چین نہیں آتا، اور اس کے خلاف ہمارے دل کا غصہ جاتا ہی نہیں۔ اس نے یہ بات مجھے کہی کیوں؟ اور یہ بات تو مجھے قیامت تک یاد رہے گی۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جنہوں نے اپنے قاتلوں تک کو معاف کر دیا تھا۔ باتوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، لوگ گالیاں دیتے، آپ دعائیں دیتے، لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ انہی کے ساتھ نیکی کرتے۔ آپ نے ہمیں کیا سبق دیا؟ معاف کر دو، درگزر کر دو، اور پھر نہ صرف معاف کرو اور درگزر کرو، بلکہ انہی لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی کرو۔
یہ سبق بھی ہمیں اگر آ جائے، اس کا کچھ حصہ ہی ہمارے دل میں بیٹھ جائے، معاملات بڑے بہتر ہو جائیں۔ یہ جو آج کل ہر شخص دوسرے سے لڑ رہا ہے، برداشت تو رہی نہیں، اب وہ درگزر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے، بہت جرأت مند۔ غزوات میں آپ کی جرأت مندی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب لڑائی کی شدت ہوتی اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پناہ لیتے۔ غزوہ احد میں آپ زخمی ہو گئے، آپ کے قتل کی افواہ پھیل گئی۔ غزوہ حنین میں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس وقت آپ کی جرأت دیکھنے کے قابل تھی۔ اس وقت آپ اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا رہے تھے، اور حضرت سفیان جو کہ آپ کی اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تھے اسے روک رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنے مشکل وقت میں آپ کے پاس پناہ لیتے۔ آپ کی یہ بے پناہ جرأت ہی تھی جس نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ حدیث میں ایک واقعہ اور آتا ہے، میں اس کا بھی ذکر کروں گی۔ ایک دفعہ مدینہ والوں نے ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز سنی، گھبرا کے گھروں سے باہر نکلے۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں نہ گھبراؤ، کوئی بات نہیں۔ اور اس وقت آپ حضرت طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر تھے، اور ساتھ ہی فرما رہے تھے، اس گھوڑے کو ہم نے سمندر جیسا پایا۔ کیا سمجھ آئی؟ لوگ تو بھی اٹھ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں وہاں کا چکر لگا کے واپس آ چکے تھے، اور آپ کے گلے میں تلوار تھی، گھوڑے پہ زین بھی نہیں ڈالی کہ دیر نہ ہو جائے، اور گھوڑا بھی بہت تیز رفتار تھا۔ اسی لیے آپ فرما رہے تھے، لا تراؤ لا تراؤ، نہ گھبراؤ، نہ فکر کرو، نہ ڈرو۔ اور ساتھ فرما رہے تھے، اس گھوڑے کو ہم نے سمندر جیسا پایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو خبر ملی کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت روم مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کام کے لیے 40,000 فوجی بلقاء کے مقام تک پہنچ بھی چکے ہیں۔ آپ نے یہ خبر سنتے ہی بڑا جرأت مندانہ اقدام کیا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، ہم روم پر حملہ کریں گے۔ حالت یہ تھی، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، سواریاں نہیں۔ غزوہ تبوک کا ہم حال پڑھ آئے ہیں، 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی، روزانہ کی 1 کھجور ملتی تھی، سفر دور کا تھا، گرمی بڑی سخت تھی، پانی نہیں تھا۔ غزوہ تبوک کے واقعات میں ہم نے پڑھا تھا، ایک جگہ پہ صحابہ نے آپ سے پیاس کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اسی وقت بادل آئے، بارش ہوئی، اور صحابہ نے پانی کے ساتھ اپنے برتن بھی بھر لیے اور خود بھی سیراب ہوئے۔ اس کے بعد وہ بادل ان پر برسنے کے بعد چلا گیا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی خوشخبری دی کہ کل ہم ایک ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ چشمہ ہے۔ مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں چشمہ سے جوتی کے تسمے جتنا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ نے لپ سے بھر کے آپ کو تھوڑا سا پانی پیالے میں دیا، پانی اتنا بھی نہ تھا کہ آپ وضو کر سکتے۔
آپ نے صرف اپنے ہاتھ اور منہ دھوئے اور اسی پانی کو واپس چشمے میں ڈال دیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، پانی یوں ابلنے لگا، 30,000 فوجیوں نے وہاں سے پانی پیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی حضرت معاذ سے کہا اور پیشین گوئی فرمائی، معاذ اگر تمہاری زندگی رہی تو تم اس پانی کی وجہ سے اس علاقے کو ہرا بھرا دیکھو گے، اور آپ کی پیشین گوئی کی برکت ہے اور آپ کے اس پانی کی برکت ہے کہ تبوک آج باغات سے بھرا ہوا علاقہ۔ میں بتانا آپ کو صرف یہ چاہتی ہوں کہ غزوہ تبوک جب ہوا، کھانے کو ایک کھجور ملتی تھی، پیدل سفر کرنا تھا کیونکہ 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی، سفر لمبا، اور سب سے بڑی بات روم کی سلطنت جو کہ اس دور کی سپر پاور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت دیکھیے، بجائے اس کے کہ یہ انتظار کرتے کہ وہ مدینے پر حملہ کریں، آپ ان پر حملہ کرنے کے لیے چل نکلے، اور اللہ نے آپ کو کامیابی بھی دے دی۔ یہ تھی آپ کی جرأت، یہ تھا آپ کا ویژن، اور یہ تھا آپ کا حوصلہ، جس نے اسلام کو کامیاب کر دیا۔ اتنی زیادہ جرأت اور طاقت کے باوجود آپ بہت منکسر المزاج تھے۔ عام طور پر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے، سید الکائنات تھے، مدینے کے حکمران تھے، اس کے باوجود انتہائی منکسر المزاج، انتہائی متواضع۔ آپ کو ملنے کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں تھا، صحابہ کے اندر بیٹھتے، پہچانے نہ جاتے کہ آپ کہاں بیٹھے۔ ایک دفعہ صحابہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، شام کے لوگ اپنے بادشاہوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ آپ نے منع فرما دیا۔ سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہ دی۔ صحابہ کے اندر بیٹھے ہوتے، لوگوں کو پوچھنا پڑتا کہ ان میں سے رسول اللہ کون ہے۔ آپ سے ملنے کے لیے کوئی پروٹوکول نہ تھا، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہ تھی، صحابہ کے اندر بیٹھے ہوتے، کوئی آپ سے بات کرتا، اس کی بات کو پوری توجہ سے سنتے، کوئی آپ سے مصافحہ کرتا، تب تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ نہ چھوڑ دیتا، کوئی آپ سے سرگوشی کرتا، تب تک اپنا کان لگائی رکھتے جب تک اگلا اپنا منہ نہ ہٹا لیتا۔ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ مسکینوں سے محبت کیا کرو، خود دعا مانگا کرتے، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مجھے مسکین موت دینا، اور مجھے قیامت والے دن زمرۃ المساکین میں شامل کرنا۔ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں مسکینوں سے محبت کیا کرو، کیونکہ یہ جنت میں 40 سال پہلے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال پہلے جائیں گے، امیر اپنے حساب کتاب دینے میں مصروف ہوں گے، اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو شخص چاہتا آپ کے پاس آ جاتا، آپ سے بات کر لیتا، آپ کی اونٹنی کی گردن سے اس کی اونٹنی کی گردن مل جاتی اور وہ آپ سے سوال کر لیتا۔ بلکہ ایک حدیث میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ذرا سخت بات کروں گا، آپ میری بات کا برا نہ منائیے گا، مجھے بتائیے آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اور اللہ کے رسول بڑے تحمل کے ساتھ اس کے جواب دیتے چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص ایمان لے آتا۔ آپ کے پاس مدینے کی ایک پاگل عورت آ جاتی ہے، کہتی ہے مجھے آپ سے کام ہے، آپ اسے کہتے ہیں یا ام فلاں مجھے مدینے کی جس گلی میں چاہو تو لے جاؤ۔ آپ اس کے ساتھ گئے، اس کی ضرورت پوری کی، اس کا کام کیا، اور واپس تشریف لائے۔ اور دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہوں گی، اللہ کے رسول مدینے کے حکمران بھی تھے، ان کے پاس ان کاموں کے لیے وقت ہوتا تھا۔
ہمارے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا، ہم بڑے مصروف ہیں۔ کن کاموں میں مصروف ہیں؟ اللہ کے رسول کو تو وقت ہوتا تھا، ہم نے اپنے لیے ایسی مصروفیات پال رکھی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جو لغو مصروفیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ میں جب داخل ہوئے، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے کہ آپ کی تھوڑی اونٹنی کے گردن کے بالوں کو لگ رہی تھی، اور آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوبارہ دعا یاد کر لیجئے جو آپ مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مجھے مسکین ہی مارنا، اور مجھے قیامت والے دن زمرۃ المساکین میں شامل رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحم کرنے والے تھے، اس کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت کافروں کے لیے بھی تھی، مسلمانوں کے لیے تو تھی ہی۔ جب تک آپ مکہ میں رہے، مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا۔ ہاں، انہوں نے اپنے نبی کو مکہ سے نکال دیا تو پھر بدر کے میدان میں ان پر عذاب آ گیا۔ آپ جانوروں کے لیے رحم دل تھے۔ اونٹ آپ کے پاس آ کر شکایت لگا دیتا تھا، باقاعدہ آنسوؤں سے روتا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی بات سمجھتے تھے کہ میرا مالک مجھے کھانے کو کم دیتا ہے اور میرے سے مشقت زیادہ لیتا ہے۔ چڑیا کے بچوں کو صحابہ نے ادھر ادھر کر دیا، وہ آپ کے پاس آ جاتی تھی، اور اللہ کے رسول کو اس کی بات بھی سمجھ آ جاتی تھی۔ کھجور کا تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں روتا تھا۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں اس تنے کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں آپ نے ممبر بنوا لیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس تنے کی سسکیاں سنی۔ اور ایک بات میں آپ کو دوبارہ کہنا چاہتی ہوں، یہ تمام واقعات صحیحین میں موجود ہیں۔ وہ تنا سسکیاں لے کر رونے لگ پڑا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی سسکیوں کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اسے جپھی ڈالی، جیسے کسی بچے کو گلے میں ہاتھ ڈال کے اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو تھپکا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں جو تھیں وہ ختم ہوئیں۔ آپ سے پہاڑ محبت کرتے تھے۔ غزوہ تبوک سے جب آپ واپس آئے، احد پہاڑ پر نظر پڑی، آپ نے فرمایا ھذا جبیل یحبنا ونحبہ، یہ بڑا پیارا سا احد، یہ بڑا پیارا سا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم جو تھا، میں نے بتایا قرآن نے اس کی گواہی دے دی۔ ہر ایک کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک بدو مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اس کے پیچھے لپکے تاکہ اس کو مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، صحابہ کو حکم دیا پانی کا ایک ڈول لاؤ، یہاں بہا دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم خوشخبری دینے والے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے والے نہیں بھیجے گئے۔ جب اس بدو نے پیشاب کر لیا، اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا
کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی، اس میں پیشاب کرنا درست نہیں ہوتا، اور بس دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ صحابہ تو اس کو مارنے کے لیے لپکے تھے۔ اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہونے لگی ہوگی، تو لہٰذا میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ لوگوں کو حکم ہوتا تھا اپنی نماز اکیلے پڑھے ہو تو لمبی جتنی چاہو پڑھو، لیکن اگر لوگوں کو جماعت کراؤ تو مختصر کرواؤ، کیونکہ ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، ان میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ نے ایک دن عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی، ایک شخص نے نماز توڑ دی، حضرت معاذ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ساری بتائی کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، سارے دن کا تھکا ہوا، میں نے اپنا جانور مسجد کے باہر باندھا اور میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اور حضرت معاذ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپاروں کی ہے، لمبی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بڑا سخت ڈانٹا اور فرمایا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، تم عشاء کی نماز میں کیوں نہیں سبح اسم ربک الاعلی جیسی صورتیں پڑھتے؟ رات کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرو۔ آپ کو بوڑھے کا بھی خیال ہوتا تھا، آپ کو بیمار کا بھی خیال ہوتا تھا، اور آپ کو حاجت مند کا بھی خیال ہوتا تھا، کسی نے بھی نوکری پہ جانا ہے، کوئی تھکا ہوا آیا ہے، لہٰذا حکم ہوتا تھا کہ اپنی نماز اکیلے پڑھنی ہے تو جتنی چاہو لمبی پڑھ لو، اور اگر تم نے کسی کو جماعت کرانی ہے تو مختصر جماعت کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے صدمات دیتے، حدیث میں بھی آتا ہے اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پر آتی، اور آپ پر تو سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے۔ پیدا ہوئے باپ نہ تھا، 6 سال کے ہوئے والدہ چلی گئی، 8 سال کے ہوئے دادا فوت ہو گئے۔ اپنی زندگی میں اپنی 3 بیٹیوں کا صدمہ دیکھا، 3 بیٹوں کا صدمہ دیکھا، بلکہ حضرت ابراہیم کا جو آپ نے صدمہ دیکھا ہے وہ اپنی زندگی کے آخری سال میں، وہ آپ کی وفات سے 1 سال قبل فوت ہوئے۔ 2 بیویاں فوت ہوئیں آپ کی زندگی میں، حضرت خدیجہ اور پھر حضرت زینب بنت خزیمہ، جن کو آپ نے خود دفن کیا، لیکن آپ کا صبر، آپ کا شکر ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہا، کبھی منہ سے ناشکری کے الفاظ نہ نکلے۔ ابراہیم جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہہ رہیں، لیکن زبان پہ کیا الفاظ ہیں کہ ہماری زبان سے صرف وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبوت کا آغاز ہوا، ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھی، اندازہ کیجئے پہلی وحی اترتی ہے، حضرت خدیجہ کو آ کر کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ فترۃ الوحی کے بعد حضرت جبریل کو زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، پھر وہی جان کا خوف آپ کو
ہو گیا۔ گھر آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو، اور اسی حالت میں پھر وہی اتری یا ایھا المدثر قم فانذر۔ کتنے موقع ہیں جہاں آپ کو جان کا خوف ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابو جہل نے بیت اللہ میں 2 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ عقبہ بن معیط نے آپ کو ختم کرنا چاہا۔ جنگوں میں ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھتے تھے، قاتلانہ حملے ہوتے تھے، ہر وقت جان کا خوف ہوتا تھا۔ اندازہ کیجئے ہجرت کے وقت قتل کا منصوبہ بنا ہے تو آپ وہاں سے نکلے۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ذرا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں تو یہ ہمیں پا لیں گے، لیکن اللہ کے رسول ان تمام مشکلات پر انتہائی صبر اور شکر کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ بدر اور حنین کے مارکے بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑا مارکا غزوہ تبوک کا۔ آپ ان تمام موقعوں پہ صبر کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبی نمازیں پڑھنے لگ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا تھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اس سے استغفار کیجئے۔ اللہ کے رسول اتنی لمبی نماز پڑھنے لگ گئے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو اللہ نے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہر لمحہ آپ نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں میرے اوپر آئیں، لیکن ان آزمائشوں میں آپ کا رویہ، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ہمیں ایک تکلیف آتی ہے ساری نعمتیں بھول جاتی ہیں، وہ جو 10 اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیں بھول جاتی ہیں، اور ایک جو تکلیف ہمیں آئی ہوتی ہے ہمیں صرف وہ یاد رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں کسی کو نہیں آئی، اور آپ سے زیادہ شکر اور آپ سے زیادہ صبر بھی کسی نے نہیں کیا۔ ہم خواتین یہی سیکھ لیں، یہ صبر کرنا ہی سیکھ لیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہی سیکھ لیں، زندگی آسان ہو جائے۔ ایک ایک آپ کی زندگی کا پہلو ایسا ہے کہ اسی پر اگر عمل کر لیا جائے تو ہماری مشکلات ساری حل ہو جائیں۔ کیا کسی کو یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں؟ اب اگلا ہمارا موضوع ہے آپ کا طرز معاشرت کیا تھا، ازواج کے ساتھ کیسا تھا، اولاد کے ساتھ کیسا تھا، خادموں کے ساتھ کیسا تھا، صحابہ کے ساتھ کیسا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے ازواج کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ آپ کی کل 11 ازواج تھی۔ پچھلی کلاس میں ہم ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ ازواج مختلف خاندانوں اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، سب کے مزاج بھی ظاہر مختلف تھے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہ تمام ازواج بہترین خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے ساتھ آپ کی رفاقت مثالی تھی۔ آپ ازواج کے ساتھ دوڑ لگاتے، ازواج کے آنسو پونچھتے، ان کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیتے، ان سے اظہار محبت فرماتے۔ کچھ ازواج کا میں ذکر ذرا خاص طور پر کروں گی۔ حضرت خدیجہ سے آپ نے پہلا نکاح کیا، ان سے نکاح کرنے کے بعد آپ انہی کے گھر منتقل ہو گئے، کیونکہ آپ کے پاس اپنا گھر تو تھا ہی نہیں۔ حضرت خدیجہ وہاں اپنے پہلے 2 شوہروں کے 3 بچوں کے اور
اپنے خدام کے ساتھ رہتی تھی۔ ذرا غور کیجئے، حضرت خدیجہ کا مال لے کر ہی آپ تجارت کے لیے گئے تھے، تو حضرت خدیجہ اپنے گھر میں رہتی تھیں، اپنے بچوں اور اپنے خدام کنیزوں کے ساتھ رہتی تھیں، آپ انہی کا مال لے کر تجارت کے لیے بھی گئے تھے۔ آپ نے ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سنبھالا۔ یہ بھی یاد رکھیے آپ سے 15 سال بڑی بھی تھی۔ اس طرح کی خاتون کے ساتھ گزارا کرنا بہت سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ آج کوئی مالدار لڑکی ہمارے گھر میں آ جائے، وہ خامن سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی اپنائیت دی، ان کے بچوں کو اپنی بچوں کی طرح سنبھالا، ایسا رویہ رکھا کہ انہوں نے اپنا سارا مال آپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی تھیں تو حضرت عائشہ آپ سے 44 سال چھوٹی تھی۔ یہاں بھی معاملہ مشکل ہے۔ گھر میں حضرت عائشہ اپنی گڑیوں اور کھلونوں سے کھیلتی، آپ ان کی سہیلیوں کا بھی خیال کرتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول گھر جاتے، حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، ان کی سہیلیاں چھپ جاتی، اللہ کے رسول ان کو ڈھونڈتے اور انہیں ڈھونڈ کے حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے۔ اور یہ وہ دور تھا جب مدینے میں حالات بڑے ہی مشکل تھے۔ یاد رکھیے حضرت عائشہ کی رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد ہی غزوہ بدر ہوا، اس کے بعد ہی غزوہ احد ہوا، تو یہ مشکل ترین حالات تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا جو مزاج ہے اس کا خیال رکھتے، انہیں حبشیوں کا کھیل بھی دکھاتے، ان کے بارے میں یہ بھی فرماتے، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ کیسے؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ جب تم میرے سے ناراض ہوتی ہو تو تم محمد کے رب کی قسم کھانے کی بجائے ابراہیم کے رب کی قسم کھاتے۔ اتنا ان کے مزاج کا اندازہ تھا، حالانکہ حالات بڑے مشکل تھے۔ ان کے ساتھ آپ دوڑ بھی لگاتے، انہیں جنگی کھیل دکھاتے، کیونکہ اس عمر میں ایسے شوق ہوتے ہیں۔ انہی 2 ازواج کے ساتھ آپ کی زیادہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ کو آپ نے ان کی وفات کے بعد کتنا یاد رکھا، یہ حضرت عائشہ کی زبان سے سنیں تو سمجھ آتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ان پہ غیرت آتی، حالانکہ وہ بہت پہلے فوت ہو چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اتنی محبت سے کرتے کہ حضرت عائشہ کو غیرت آ جاتی، غصہ آ جاتا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی اس کا ذکر بھی میں کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ کسی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میرا خیال تھا مردوں میں سے، آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ تو انہی 2 خواتین کے ساتھ آپ کی زیادہ محبت تھی، تو یہ کمال کس کا تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ کا رشتہ بھی ذرا مشکل رشتہ ہے، اور حضرت عائشہ کا رشتہ تو زیادہ ہی مشکل لگ رہا ہے۔ ہمارے یہاں بڑے موزوں حالات ہوتے ہیں اور پھر میاں بیوی کی بن نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ کمال کس کا تھا؟ حضرت صفیہ کے والد اور شوہر غزوہ خیبر میں قتل کر دیے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اندازہ کیجئے جس عورت کے شوہر کو اور اس کے والد کو مسلمانوں نے قتل کر دیا ہو، بہرحال حضرت صفیہ کے اپنے جذبات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی ان کو سمجھاتے رہتے، یہاں تک کہ وہ آپ سے بہت محبت کرنے لگ گئے۔ بیماری کی شدت میں حضرت صفیہ
کہنے لگیں ہائے آپ کی تکلیف مجھے آ جاتی ہے۔ ازواج آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگ گئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سچ کہتی ہے، یہ واقعی میرے سے اتنی محبت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کان فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے لیتے، اپنا کپڑا سی لیتے، اپنا جوتا گھڑ لیتے، حالانکہ گھر میں 9 ازواج تھی اور خادم بھی موجود تھے۔ ایک دفعہ ازواج سے ناراض ہو گئے تو 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر کی تمام سہولتوں سے محروم کر لیا اور مسجد نبوی کے بالا خانے میں گوشہ نشیں ہو گئے۔ نہ کسی بیوی کو طعنہ دیا، نہ منہ سے گالی نکالی، مارنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گھر میں فقر و فاقہ تھا، اس کے باوجود معاملات مہر و محبت سے ہی چلتے تھے۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ بہت محبت کرتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں گود میں لیتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے شفقت کرنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ شفقت کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ آپ بچوں کا بوسہ لے رہے تھے، اقرا بن حابس مکے کا سردار بھی وہاں پہ موجود تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے، میں نے اپنے کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا، یہ عرب کا مزاج تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ بچوں کو بوسہ دیتے، ان سے بغل گیر ہوتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کو اپنی کمر پر سوار کر لیتے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، بالکل جیسے عام لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے۔ صحابہ اپنے بچے آپ کے پاس دعا کے لیے لاتے، تہنیک کے لیے لاتے، بچے آپ کی گود میں پیشاب کرتے تھے، آپ برا نہ مناتے، ہاں اتنی جگہ کو پاک کر لیتے۔ ایک دفعہ اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو گود میں اٹھا رکھا تھا، گود میں اٹھائے باجماعت نماز پڑھائی، رکوع کرتے انہیں زمین پہ بٹھا دیتے، کھڑے ہوتے انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، آپ کو خبر دی گئی، آپ ان کا پتہ کرنے کے لیے گئے، اسے گود میں لیا، انہیں سونگا۔ اولاد کی خوشبو بھی بڑی پیاری ہوتی، انہیں سونگا، ان کو آخری سانس آ رہے تھے اور آپ کے آنسو بہنے لگے، فرمانے لگے آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل بڑا غمگین اور اے ابراہیم ہم تیرے فراق کے ساتھ بڑے ہی غمگین۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی بہت محبت تھی، جب کسی سفر پہ جاتے سب سے آخر میں ان سے ملتے اور جب کبھی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے ان سے ملتے۔ جب وہ حضرت فاطمہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ان کا استقبال کرنے کے لیے، ان کو ماتھے پہ بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور حضرت فاطمہ بھی جب اللہ کے رسول ان کے پاس جاتے تو ایسے ہی کرتی، کھڑی ہو جاتی، آپ کو ماتھے پہ بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتی۔ فرمایا کرتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضرت حسن حسین کے ساتھ آپ نے جتنی محبت کی حدیث میں واقعات موجود۔
آپ ان کو پیار کرتے اور ساتھ اللہ سے دعا کرتے، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ اپنے خادموں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا، آئیے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی 10 سال خدمت کی۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے کہا مجھے ایک خادم کی ضرورت ہے۔ ام سلیم اپنے بیٹے انس کو لے آئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ، یہ انس آپ کی خدمت کرے گا۔ اور حضرت انس خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی۔ جب آپ کی خدمت میں آئے تو اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور جب آپ نے وفات پائی تو ان کی عمر 20 سال تھی۔ تو میں نے آپ کی خدمت 10 سال کی۔ 10 سال کے عرصے میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے اف نہیں کہا۔ ذرا غور سے سنیے، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے ایک دفعہ بھی اف نہیں کہا، اور نہ کبھی یہ کہا یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جب تک ملازم کو دن میں 10 دفعہ نہ ڈانٹ لیں ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ 10 سال میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں بعض اوقات میرے سے کوئی خرابی ہو جاتی، کوئی نقصان ہو جاتا، گھر والے مجھے ڈانٹتے، اللہ کے رسول کہتے اسے نہ ڈانٹو، ایسے اس نے تو ایسا ہونا ہی تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کروں گا۔ تھے تو بچے ہی، بچوں والی بات کبھی ظاہر ہو ہی جاتی، لیکن حضرت انس کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ میں کروں گا، میں لہٰذا وہ کام کرنے نکل گیا۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے کھیل کو دیکھنے لگ گیا۔ اس کھیل نے مجھے مشغول کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میری گردن پر کسی کا ہاتھ ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ فرما رہے تھے بڑے پیار سے یا انیس، کہتے ہیں بس اتنی بات آپ نے کہی، ابھی اگلی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، اور پھر میں چلا گیا اس کام کے لیے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا۔ اندازہ کر لیجئے ہم اپنے خادموں کے ساتھ کیا کچھ کر چھوڑتے ہیں۔ آپ کے ایک اور خادم کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے۔ ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس موجود ہے، وہ اور ان کے چچا، یہ دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے ہم سے ان کے پیسے لے لیجئے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلا لیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کو اتنی محبت ملتی تھی کہ انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی۔ باپ اور چچا نے بھی دیکھا کہ ہمارا بیٹا اچھے حالات میں ہے، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں سے تعلق تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے اس فعل پر آپ اتنے خوش ہوئے، بیت اللہ میں جا کے اعلان کر دیا آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ بعد میں قرآن میں آیات اتر آئیں کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو ان کو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ ایک اور خادم کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، ربیعہ اسلمی بھی آپ کے خادم تھے۔ ربیعہ اسلمی کو آپ نے ایک پلاٹ بھی دیا ہوا تھا، اور یہ پلاٹ حضرت ابو بکر کے ساتھ تھا، دونوں کا پلاٹ ساتھ ساتھ تھا۔ ایسا نہ سمجھیے کہ ان کو کسی دور دراز جگہ پہ دیا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر
کے ساتھ ان کو بھی پلاٹ دیا ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت ربیعہ اسلمی سے پوچھا، بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتے۔ ان سے پوچھا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے نا۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کوئی اور؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ میری ایک ہی حاجت ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کوئی اور حاجت ہے؟ شاید آپ کا خیال یہ ہوگا کہ کوئی دنیا کا معاملہ ہوگا تو اس کو دے دوں گا، لیکن وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، میری وہی حاجت ہے، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اچھا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ آپ سے پوچھا گیا ایک خادم کو دن میں کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ نے فرمایا دن میں خادم کو 70 دفعہ معاف کرو۔ دن میں خادم کو 70 دفعہ معاف کرو۔ انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان پر ان کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو تو پھر ان کی مدد بھی ساتھ کرو۔ صحابہ کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا میں اس کا بھی ضرور ذکر کروں گی۔ آپ صحابہ کے ساتھ گل مل کر رہتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں بھی شامل ہو جاتے۔ جب بھی کہیں سفر کا موقع ہوتا آپ اپنے حصے کا کام ضرور کرتے۔ صحابہ بہت چاہتے کہ اللہ کے رسول کی ہم خدمت کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حصے کا کام ضرور کرتے۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کے رسول پتھر ڈھو رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہے تو جو پتھر کسی اور سے نہیں ٹوٹتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑ رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں صحابہ آپ سے شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک بہت ہے، ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی قمیض اٹھا کے دکھا دیتے ہیں، لوگوں نے ایک پتھر باندھا ہوتا ہے، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق میں جابر بن عبداللہ آپ کی دعوت کرتے ہیں، 10 آدمیوں کا کھانا ان کے پاس موجود ہے، اور وہ چپکے سے آ کر آپ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آئیے ہم نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ اتنا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول یہ برداشت نہیں کرتے کہ میں تو کھانا کھا لوں اور میرے صحابہ بھوکے رہیں۔ سارے صحابہ کو آواز دے دی آؤ آؤ چلیں، جابر نے دعوت تیار کی۔ 10 آدمیوں کا کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، کھانے میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، اور آٹے میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، اور برکت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ 1000 آدمی وہ کھانا کھاتے ہیں، 1000 پورے، اور کھانا ابھی باقی ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث صحیحین میں ہے، ہانڈی ابھی ابل رہی تھی اور آٹے میں سے بھی روٹیاں پک رہی تھیں۔ یہ تھا آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ رویہ۔ جابر بن عبداللہ کا ایک میں واقعہ آپ کو بتانا ضرور چاہوں گی۔ جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ پیچھے 7 بیٹیاں اور بہت سا قرض چھوڑ گئے۔ حضرت جابر نے آج آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ میرا بہت زیادہ قرض ہے۔ آپ نے قرض خواہوں کو بلایا، ان سے سفارش کی کہ اس کا قرض تھوڑا سا معاف کر دیں، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ حضرت جابر کا کہنا یہ تھا کہ میرے جو کھجوروں کے درخت ہیں ان کا جتنا پھل ہے یہ اتنا پھل لے لیں اور باقی قرض مجھے معاف کر دیں، لیکن قرض خواہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے باوجود۔ آپ نے پھر حضرت جابر سے کہا تم ایسا کرنا
کل صبح اپنے باغ میں میرا انتظار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، حضرت جابر سے کہا کہ پھل توڑ توڑ کے میرے پاس لاتے جاؤ اور قرض خواہوں کو بھی بلا لو۔ اپنے دستے مبارک سے سب قرض خواہوں کو کھجوریں دیں، جتنا جتنا ان کا قرض تھا۔ پورے باغ کا چکر لگایا اور وہاں برکت کی دعا بھی کی۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ ساروں کا قرض اتارنے کے بعد پھر کھجوریں بچ رہی، وہ حضرت جابر کو دیں، اپنے گھر لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا صحابہ کے ساتھ۔ حضرت سلمان فارسی غلام تھے اور انہوں نے اپنے آقا سے ایک رقم طے کر لی تھی کہ اتنی رقم کے ساتھ آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ اب اس رقم کی ادائیگی کے لیے آپ نے حضرت سلمان فارسی کو ایک سونے کا انڈا دیا، وہ آپ کے پاس کہیں مال غنیمت میں یا کسی اور جگہ سے آیا تھا۔ ساتھ ہی صحابہ کو ترغیب دی کہ ان کی مدد کریں، اور اس طرح سلمان فارسی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا صحابہ کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا۔ تو پھر کیوں صحابہ آپ پر جان قربان نہ کرتے؟ ہمارے کورس کی اب ایک کلاس باقی رہ گئی، اللہ سے امید ہے کہ اگلی دفعہ ہماری آخری کلاس ہوگی۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے جو لوگ اس کورس کے بارے میں اپنے تاثرات دینا چاہیں وہ ضرور دیں۔ وہ ہم آپ کو ایک نمبر دے دیتے ہیں، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے تاثرات کے ساتھ ہی کسی کو مزید سیرت پڑھنے کی موٹیویشن مل جائے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو۔ دوسری بات مجھے آپ سے ایک اور بھی کہنی ہے، رمضان المبارک آیا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس جب ختم ہو جائے گا تو ہم رمضان المبارک کے کورسز شروع کر دیں گے۔ اس دفعہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ریاض الصالحین رمضان میں پڑھائی جائے گی۔ جیسا کہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دورہ حدیث 6 اپریل کو شروع ہو جائے گا۔ اس کا وقت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کو تمام گروپوں میں شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پھیلائیں، کیونکہ جو نیکی کی بات ہے یہ پھیلانا سب سے افضل صدقہ ہے، اور اس کو سننے کے بعد اگر کسی نے عمل کیا تو اس عمل میں آپ کا حصہ بھی ہوگا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ریاض الصالحین خرید لیجئے اگر آپ اچھی طرح پڑھنا چاہتی ہیں، اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ خریدنی نہیں ہے تو کسی بھی پی ڈی ایف میں موجود ریاض الصالحین سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 اہم اعلان میں نے کرنے تھے، ان دونوں کے بارے میں ضرور غور کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔